دوسرا کلچر والا مسئلہ، ہمارا اپنا کلچر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پورے دنیا بھر میں جو ایک فینامنا سے گزر رہا ہے یا ایک کلچر اس کا بن گیا ہے، وہ کلچر یہ ہے کہ وہ ایک مسلم فری زون کریٹ کرتا ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں کسی نان مسلم کالج میں یا نان مسلم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو مسلمان طلبہ اگر اس کلاس میں 10 ہیں تو وہ اپنا ایک فری زون بناتے ہیں، وہاں الگ بیٹھیں گے، پیچھے اپنی ایک ان کی جگہ ڈیفائنڈ ہوگی، وہاں پر سارے لڑکے بیٹھیں گے۔ جب انٹرول ہوگا تو وہی پورے لڑکے جائیں گے اور الگ کینٹین میں اپنا کھائیں پیئیں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ صاحب ہم تو بڑے اچھے ہیں، یار نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور الگ ہیں اور بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ مسلم فری زون کی جو ذہنیت ہے وہ ہمارے لیے نگیٹو اور اچھی ثابت نہیں ہو رہی۔ ہمارے اپنے اسکولس کریٹ ہو رہے ہیں، ہمارے اسکولس میں ان کو کوئی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، تو وہ کس طرح ہمارے کلچر کو یا ہم کو سمجھیں گے۔ ہمارے اپنے ادارے ہوتے ہیں، اس میں ان کو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہت بڑے جو تھنکر ہیں، طارق رمضان صاحب، انہوں نے سوال اٹھایا کیا اللہ کے رسول کے پیریڈ میں یا خلافت راشدہ اور اس کے بعد مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے الگ الگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہوتے تھے؟ مسلمان اگر مسلم کنگڈم ہے، مسلم اسلامک اسٹیٹ ہے یا مسلم اسٹیٹ ہے، اگر اس میں کوئی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتی تو اس کو سب کو اجازت ہوتی پڑھنے کی۔ تو یہاں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ یوتھ میں یا میچور لوگوں میں، بڑے لوگوں میں یہ ذہنیت آ گئی ہے کہ ہم ایک مسلم فری زون بنیں، اور یہ مسلم فری زون ہمارے لیے مسائل بھی کریٹ کر رہا ہے، اور اس طرح کے فری زون ہم کرناٹکا اسٹیٹ میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں کے مسلمانوں کی وہی ذہنیت ہے جو پورے ملک میں پائی جاتی ہے، وہ ذہنیت یہ کہ them and us، وہ اور ہم، یہ ڈیوائڈ ہے۔ ہم کل یہاں ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے اگین ہسٹوریکل ریزن ہے، اور میڈیا اور کئی وجوہات کی بنیاد پر مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں اس کو دے آر انڈر سیج، ایک محروس کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ذہنیت ہے انڈر سیج والی، وہ ہم بڑی حد تک کرناٹکا میں بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمارا یہاں کچھ نہیں، ملک ہمارا نہیں۔ یہ بڑی سیریس بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اندر یہ ذہنیت نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم یہاں کے سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے، ملک ہمارا نہیں ہے۔ یعنی جو ایک محبت ہونا چاہیے سماج سے یا ملک سے، وہ بہت سارے ریزنز ہیں، ہسٹوریکل ریزنز ہیں اور سوشل ریزنز ہیں۔ یہ سارے ریزنز کی وجہ سے یہ مینٹالٹی پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اس میں میڈیا بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ میڈیا کی وجہ سے جو سیج والی کیفیت ہو گئی ہے، وہ مسلم نوجوانوں میں شدت پسندی پیدا کر رہی ہے، شدت کی طرف لے جا رہی ہے۔ جیسے کہ کچھ تنظیمیں ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنی حفاظت ہم کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ایسی بات پیدا ہو رہی ہے۔ اور ڈائریکشن پراپر نہیں ملنے کی وجہ سے اندر جذبہ، ہم سے آپ سے پہلے کی جو جنریشن تھی وہ ٹوٹلی الگ تھی، اس نے ملک کے تقسیم کو دیکھا تھا، پارٹیشن کو دیکھا تھا، وہ الگ ذہنیت کا شکار تھا۔ آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یا آپ کی جو جنریشن ہے وہ الگ جنریشن ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم کو اپنا حق ملے۔ اب حق ملے اور دوسری طرف حق نہیں مل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک شدت پسندانہ رجحانات مسلم نوجوانوں میں بھی پائے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹ کا بھی یہ پرابلم ہے، اور ایسے شدت والے نظریات یہاں فروغ پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ them and us کی اگر مینٹالٹی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اپروچ بدل جائے۔ اپروچ بدل جانے کی وجہ سے طریقہ کار بدل رہا ہے، طریقہ کار بدلنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل تحریک اسلامی کو بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہاں کے دعوت
کہ کام کے لیے بھی کئی مشکلات کھڑے ہو رہے ہیں. میں بات اشاروں میں کر رہا ہوں. اور یہی رجحان کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کی تنظیمیں، یہاں کی جماعتیں، یہ SIO وغیرہ کیا ہے، کوئی سولوشن پیش نہیں کر رہے. اب تو ہونا چاہیے کہ یہاں خلافت قائم، اب تو ایسا ہونا چاہیے اور اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ جو سائیکالوجیکل پرابلم ہے کہ ہم لائف اسکل نہیں سیکھ رہے ہیں، تو پڑھا لکھا مسلم نوجوان بھی وہ لائف اسکل یا دنیا سے دور ہے. تو یہ ایک ہندو مسلم ڈیوائڈ کی میں نے بات ہلکی سی رکھی. اور مسلم مینٹیلٹی جو سیڈ والی مینٹیلٹی ہے وہ کرناٹک میں بھی پائی جا رہی ہے. یہ بہت خراب ہے. سیکنڈ کلاس سٹیزن ہونے والی ذہنیت بھی خراب ہے اور اس کی وجہ سے شدت پسندی پائی جا رہی ہے. یہ تو ایک ہوا. ایک اور جو ہمارے نوجوانوں میں عام طور پر آ چکی ہے بات، وہ ہے آج پورا ہماری زندگی ڈیزائن کر رہا ہے میڈیا، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی. اور اس پر چونکہ پورا کنٹرول ویسٹ کا ہے، ہمارا میڈیا جو ویسٹ میں ہوتا ہے اس کو ایک کرتا ہے، اس کی جو کی تو نقالی کرتا ہے. وہ دیکھتا نہیں کہ انڈین کانٹیکسٹ میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. وہ جو کی تو اسے دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ویسٹرنائزیشن کا پروسیس بڑی تیزی کے ساتھ ہے. ویسٹرنائزیشن میں جو بات ہے وہ یہ کہ سیلف سیکٹر، الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ کماؤ، ایزی منی، آسانی سے پیسہ جمع ہو اور پھر اس کے خرچ ہو. لسٹ کی طرف زیادہ رجحان، گلیمر کی طرف رجحان. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اربن سوسائٹی میں چاہے وہ دیہات سے آیا والا لڑکا کیوں نہ ہو، وہ آپ دیکھیں گے کہ سنڈے کے دن وہ کبت پارک میں ایک لڑکی کے ساتھ موجود ہوگا، حالانکہ وہ آ رہا ہے بیجاپور سے ایک کنسٹرکشن لیبر. لیکن وہ میڈیا اس کے سامنے ہے، ٹی وی میں دیکھ رہا ہے. اگر انٹرنیٹ نہیں دیکھ رہا ہے تو کم سے کم ٹی وی دیکھ رہا ہے. ٹی وی میں وہ جو کلچر دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کلچر کو میں اڈاپٹ کروں اور اس میں وہ کامیابی محسوس کرتا ہے اور اسی کو اس میں معیار بنا ہے. یہ ویسٹرنائزیشن کا پروسیس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اسی کی وجہ سے ایک سائیکالوجیکل جو مرض سماج میں پھیل گیا ہے وہ بے اطمینانی کی کیفیت، جس کو ابھی شوکت صاحب نے کہا. یہ بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے اندر سے جو ایک اسپریچول ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی بے چین ہوتا ہے. تو اس ہلکے سے اسپریچول ویکیوم کو فل کرنے کے لیے مختلف گروز اور یہ سارے کلٹ آ چکے ہیں اور یہ بھی پیسوں سے کام کر رہے ہیں. اگر روی شنکر کا آپ کو کوئی سیمینار اٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو ٹکٹ پرچیز کرنا پڑے گا. رام دیو کے شیور میں آپ فری جا کے نہیں بیٹھ سکتے. رام دیو کے شیور میں بیٹھنے کے لیے آپ کو پہلے سب میں بیٹھنے کے لیے 5,000 دینے پڑیں گے اور میں جو گیا تھا 2,000 روپے کے لیے گیا. یہ آپ کو فری نہیں ملے گا. تو یہ اصل میں مرض ہے. اس مرض کی دوا کے طور پر یہ کلٹ سامنے آیا اور یہ حقیقت ہے کہ کرناٹک میں بھی ایسے بہت سارے کلٹ، روی شنکر ہے، سبودھ آنند کیا نام اس کا وہ ہے، اور بہت سارے چھوٹے بڑے. آج کل تو گلی کوچے میں آ گئے ہیں. پیپر انسرشن اتنے ملتے ہیں، آپ پیپر کھولیے اس میں دکھے گا کہ ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، بنا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. آئیے ہلکی سی بات ہم تھوڑی سی پالیٹکس کی کریں گے. اس پر بھی تو میں بیچ میں بات کہہ چکا ہوں، لیکن پولیٹیکل سینیریو جو کرناٹکا کا ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے. دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنے ذاتیں ہیں اور طبقات ہیں ان ساروں کو پراپر ریپرزنٹیشن ہے. جب پراپر ریپرزنٹیشن ملے گا تو وہ اس طبقے کے بارے میں صحیح ریپرزنٹیشن کریں گے، ان کے تعلق سے صحیح لاز بنیں گے،
ان کے تعلق سے صحیح پالیسیز بنیں گے، صحیح پروگرام بنیں گے. جب صحیح پالیسیز اور صحیح پروگرام بنیں گے تو سماج میں ایک اچھی تبدیلی آئے گی، ڈیزائرڈ تبدیلی آئے گی اور سماج پروگریس کرے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب سماج کا ایک حصہ پروگریس کرے اور دوسرا حصہ پروگریس نہیں کرے تو یہ مرض ہوگا اور سماج کے لیے بڑا خراب ثابت ہوگا. اور یہی صورتحال ہمارے اسٹیٹ کی ہے. اتنا ڈس بیلنس کا شکار ہے ہمارا اسٹیٹ ریپرزنٹیشن کے تعلق سے کہ آپ دیکھیے لنگایت اراؤنڈ 14 to 15% ہے، لیکن ان کے ایم ایل ایز ہماری ریاست میں 75% ہے. وکیلگار جو 11% ہیں ان کی ایم ایل ایز ہمارے پاس 45 ہیں. برہمنز جو 2 سے 3 سے 4% ہیں ان کے ایم ایل ایز 15 ہیں. دلت جن کی پاپولیشن تقریباً 23 ہے ان کے ایم ایل ایز 54 ہیں، اور مسلمان جن کی آبادی 13% ہے ان کا جو ریپرزنٹیشن ہے وہ صرف 8%، سوری 8 ایم ایل ایز کا ہے، یعنی یہ تقریباً 10% ہوا. برابر کیلکولیٹ کر دیتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاست کی کبھی بات کرتے ہیں لیکن سیاست میں جو ڈیزائر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کا کوئی روڈ میپ ہمارے پاس واضح نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور انڈیکیٹر جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ کرناٹکا میں 32,000 تعلق پنچایت ممبرز ہوتے ہیں. ابھی ایک بات آئی تھی رپورٹوں کے دوران کہ لیڈرشپ دیہاتوں سے آتی ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ دیہاتوں میں لیڈرشپ پرسنٹیج کے حساب سے صرف 2%. 32,000 تعلق پنچایت میں 84% مسلمان، یعنی صرف 2.1 اور 2% کی بات ہے. اس طرح لیڈرشپ کا بڑا ویکیوم ہے پولیٹیکل ایرینا میں. یہاں جو اسٹیٹ میں پولیٹیکل پاور رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ لنگایتوں کے ہاتھ میں رہا، چاہے وہ جنتا دل میں ہو چاہے کانگریس میں. مینلی کانگریس میں تھے، کانگریس کے بعد اب کانگریس سے تھوڑا سا دور ہٹ گئے تو بی جے پی کی طرف گئے، اور بی جے پی میں جانے کے بعد لنگایت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ لنگایت کمیونل نہیں ہوتے کیونکہ وہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ بی جے پی کے ساتھ ان کا جوڑ ہو گیا ہے، بی جے پی پاور میں آنے کے بعد اسٹیٹ میں بہت ساری ایسے کام کیے ہیں جو یہاں کے ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے لیے بڑا تھریٹ ہے. جس میں ایک تو یہ کہ پولیس ایڈمنسٹریشن میں یہاں کی سرکار نے ایسے لوگوں کو داخل کر دیا اور ایسے پالیسیز بنائے کہ جس کی وجہ سے یہاں کے مائنورٹیز انسیف فیل کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں انہوں نے سیفرونائزیشن کا پروسیس کیا. ایک تو ہے سیفرونائزیشن کا معاملہ کہ آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں اور ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ٹارنش کر رہے ہیں، اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، گویا اس کو دشمن بنا رہے ہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پوری ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، سلیبس والا ہمارا جو معاملہ ہے، اس میں یہاں کے جو مختلف ذاتیں ہیں، طبقات ہیں انکلوڈنگ مسلمس، ان کا پراپر ریپرزنٹیشن اور ان کو ڈیو پلیس نہیں دیا جاتا. مثلاً کرناٹکا میں مسلمانوں کا شاندار ماضی رہا، بہت سارے کنٹریبیوشن ہوئے ہیں، لیکن اس کو تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھا. میکاویلی نے جو پالیسی فالو کی تھی، وہ میکاویلی کی پالیسی آج بھی یہاں کے کمیونل فورسز کے پرپس کو، مقاصد کو سرو کرتی ہے. اس لیے میکاویلی کی پالیسی کو انہوں نے چینج نہیں کیا. میکاویلی کی پالیسی یہ تھی، وائسرائے کو اس نے لکھا کہ سر اگر ہم یہاں اپنے حکومت کو
برٹش راج کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہاں کے کمیونٹیز کے درمیان میں دراڑ ڈالنا ضروری ہے۔ اسی دراڑ ڈالنے کے لیے میکاویلی نے جو تاریخ کی کتابیں لکھی یا سلیبس لکھا، اسی کو ہم اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا نفوذ نہیں ہے، اس میں ہم اپنی باتیں پیش نہیں کر سکتے اور ہمیشہ نیگیٹو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ یہاں کے پولیٹیکل پاور میں آنے کے بعد کمیونل فورسز نے کیا ہے۔ آخری بات ایجوکیشن کی ہے۔ یہ کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اس لیے آپ کے انٹرسٹ کا بھی موضوع ہونا چاہیے۔ کرناٹکا میں لٹریسی ریٹ ماشاءاللہ اچھا ہے، 82.25% کہا جاتا ہے کہ یہاں کا لٹریسی ریٹ ہے، لیکن اس کی یارڈسٹک ہے اس لیے کہ لوگ تھوڑا بہت کتنا پڑھنا جانتے تو انہیں لٹریٹ کہا جاتا ہے۔ ایک اور لٹریسی کو گیج کرنے کی، معلوم کرنے کی ایک یارڈسٹک ہے جسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا نام ہے گراس انرولمنٹ ریٹ، GER۔ GER اصل تعلیم کو انڈیکیٹ کرتی ہے کسی بھی کنٹری کی لٹریسی ریٹ، اور یہ GER کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بٹوین 18 to 24 ایئرس کتنے لوگ ایجوکیشن کنٹینیو کر رہے ہیں یا کتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ 18 سال سے جو کم تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے متعلق ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو، نیشن کو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ جو بھی وہ کنٹریبیوٹ کرے گا وہ 18 اور 24 کی ایج میں جب تعلیم حاصل کرے گا تو وہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اس پہ ڈسپیوٹ بھی ہو سکتا ہے، میں اس پر نہیں جانا۔ تو یہ جو GER ریٹ ہے کرناٹکا میں 12.2%۔ یہی انسٹیٹیوشن NGO جس کا نام ہے کرناٹکا جنا آیوگا، جس کے ہیڈ یہاں کے بہت مشہور سوشالوجسٹ مسٹر TV پائی ہیں جو منی پال یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی چیئرمینشپ میں یہ 1 سال تک کام ہوا اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ کرناٹکا میں GER 12.2% ہے، ویئرز چائنا میں 22% اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں 82%۔ 82% اور 12.2% آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً کرناٹکا جنا آیوگا کے تحت 55 لاکھ اسٹوڈنٹس، 55 لاکھ اسٹوڈنٹس میں مجھے اور آپ کو کہاں آنا ہے۔ 55 لاکھ اسٹوڈنٹس 34 یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ There are 34 universities in the state, 37 medical colleges, 128 engineering colleges اور آرٹس کے ڈگری کالجز جو ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً 384 ہیں جو ڈگری کالج ہیں آرٹس اینڈ سائنس کے۔ تو گویا ایک تعلیمی اداروں کا جال ہے جو ہمارے اسٹیٹ میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن کی وجہ سے ایک بڑا ایشو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں موجود ہے۔ ایک اور جو بہت سیریس ایشو ہے جس کو مسٹر TV پائی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جس کو SIU بہرحال کسی نہ کسی اسٹیج میں ٹیک اپ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کرناٹکا کے یونیورسٹیز صرف ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے سینٹر، they are not producing excellent academicians۔ کوئی یہاں سے ایکسلنس لے کر باہر نہیں آ رہا، وہ ریٹ بہت کم ہے۔ اور ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے، SIU کے لیے یہ بہت بڑا ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ کرناٹک کے یونیورسٹیز میں 34% ٹیچنگ اسٹافز کی ویکنسیز ہیں جو فل نہیں ہو رہی۔ جب پڑھانے